قسمت کا کھیل لاسٹ ایپیسوڈ۔ عادت سے مجبور ایک کونے میں بیٹھا وہ دانتوں سے ناخنوں کو توڑ رہا تھا۔ اچانک نسوانی آواز پر گردن اٹھا کے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ظہیر نصیب وکیل صاحبہ پہلی بار خود چل کے مجھ سے ملنے آئی، یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے سلاخوں کو پکڑے کھڑا ہوا۔ شنایا کو ایسا کیا کہا ہے تم نے میرے خلاف؟ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہم دونوں کی کچھ تصویریں تھیں جو اسے دکھائیں، حالانکہ وہ تصویریں تمہارے باپ کو بھی دکھا چکا ہوں۔ آخر کو ہماری محبت کا یقین بھی تو دلانا ہی تھا۔ ان کا اتنا شدید رد عمل نہیں آیا جتنا شنایا کا آیا تھا۔ شاید وہ آپ سے ان سب کی امید نہیں کر رہی تھی۔ خباثت سے دانت نکالتا وہ اگلے کے ہوش اڑا گیا تھا۔ کون سی تصویریں؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ ابھی تک کسی نے اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ جب باہر آؤں گا پھر دکھاؤں گا۔ اب تمہیں بن دیکھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی تصویریں ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اب باہر آؤ گے؟ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں باہر نہیں آؤں گا؟ جواب دینے کی بجائے الٹا اسی کے انداز میں سوال کیا۔ وہ ہلکا سے مسکرائی۔ تم ان سلاخوں کے پیچھے ہی اچھے لگتے ہو، باہر تمہارا کوئی کام نہیں۔ اور رہی بات تمہارے باہر آنے کی، تو وہ تو اگلی پیشی میں پتہ چل ہی جائے گا۔ سوائے باپ کے پیسے کی طاقت پہ زور زبردستی کرنے کے اور تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ خیر چلتی ہوں، کورٹ میں ملاقات ہوتی۔ آخری بات پہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، لیکن پہلے تمہاری اکڑ توڑنی ہے مجھے۔ بہت برت لی نرمی اور مزید نہیں۔ اگلے ٹریلر کا انتظار کرو۔ سلاخوں کو زور سے بھینچتے وہ بڑبڑایا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ موہت نے اس دن کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی گھر کے کسی اور فرد نے اس کے بارے میں کوئی بات کی۔ موہت کی شادی سے ایک دن پہلے اس کی شادی تھی۔ عموماً تو گھروں میں اگر لڑکا اور لڑکی کی شادی اکٹھی ہو تو اکثر لڑکے کے ولیمے والے دن ہی لڑکی کی بارات ہوتی ہے۔ اسے حیرت سے زیادہ اس بات کی پریشانی تھی کہ شادی کے اگلے دن ہی عدالت میں سماعت تھی، اور وہ سب کیسے کرے گی مینج۔ اسے اس بات کی فکر لاحق تھی۔ پاپا، مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں باپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ کس لڑکے سے؟ ظاہر ہے جس سے شادی ہو رہی ہے اسی سے۔ اچھا، افراہیم سے۔ یہ بھی اسے ابھی پتا چلا کہ اس کا نام افراہیم ہے۔ کیوں؟ کیا بات کرنی ہے؟ جنید صاحب نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہر وہ بات جو کرنی ضروری ہے۔ اسے پتا ہے کہ میری پہلے بھی شادی ہو چکی۔ پتا ہے، سب جانتا ہے وہ۔ پھر بھی میں شادی سے پہلے ایک بار مل کے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا اسے مل لینا۔ ابراہیم سے مل کر اسے تسلی ہو گئی تھی، لیکن شادی کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ سب مینج ہو جائے گا، ولیمہ ایک دن چھوڑ کے ہو جائے گا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی مطمئن تھی۔ صرف چند گھنٹوں کی ہی تو بات ہے، کچھ بھی کریں، جتنے پیسے چاہیے ہوں گے لے لینا، لیکن اسے جیل سے نکالو۔ سلطان افندی پیر جلی بلی کی طرح ادھر ادھر کاٹتا، کسی سے فون پہ محو گفتگو تھا۔ دیکھیں، میں تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر مشکل ہے یہ۔ دوسری طرف سے جواب آیا، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں۔ جیسے بھی کر کے کچھ گھنٹے نہیں تو صرف ایک گھنٹے کے لیے ہی صحیح، مگر اس کا باہر ہونا ضروری ہے۔ افندی صاحب، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، باقی آپ بھی اپنی کوشش کریں، امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اچھی خبر سنانا مجھے۔ فون بند کرتے ہی کچھ لمحے سوچنے کے بعد ایک بار پھر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا گیا۔ خوش ہو اپنی ماں کے گھر؟ استہزائی لہجے میں پوچھا تھا اس سے۔ جی بہت خوش ہوں، لفظوں میں چبھن، لہجے میں گھٹن تھی۔ اچھی بات ہے، چلو بدر ہو ہی تو ایک کام کرنا ہے تمہیں۔ کیا؟ زینب الجھی تھی، اور اگلے ہی لمحے ان کی بات سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بالکل سن کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فون کے اس پار اس کا باپ تھا۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ کئی لمحے ویسے ہی فون کان کو لگائے کھڑی رہی۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا اس کا، گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کسی کو ڈھونڈنا چاہا، سامنے ہی شنایا کسی سے باتوں میں مگن تھی۔ اسے آواز دینی چاہی، مگر اگلے لمحے روشنا اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ آتے ہی مسکراتے ہوئے اس سے گویا ہوئی تھی۔ آمین۔ روشنا، ایک گلاس پانی لا دو مجھے پلیز۔ ہاں میں لاتی ہوں۔ وہ اسٹیج سے اتر گئی تھی، تبھی اس کے پاس بڑا فون بجا۔ اس نے فون اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اذہان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو، میں نہیں جانتا مجھے اس وقت آپ کو بتانا چاہیے یا نہیں، مگر ایک بری خبر ہے۔ دوسری طرف اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ خیریت، کیا ہوا؟ شاذم جیل سے غائب ہے، اس کی جگہ کوئی اور بندہ جیل میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یہ ہو چکا ہے، وہ واقعی میں ہی غائب ہے۔ سوہا؟ ماں کی پکار پر اس نے سامنے دیکھا تھا، تبھی شور اٹھا تھا، بارات آ گئی۔ روشنا بھی پانی لے کے آ چکی تھی۔ اتنی آتش بازی، لگتا دولہے صاحب بہت خوش ہے۔ وہ شرارتاً بولی تھی۔ یہ فون رکھ دو، ادھر دو مجھے۔ فاخرہ بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ فون ابھی بھی اس کے کان کو لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ کے سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ نکال دی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ زارا بیگم آگے بڑھی، اس کا ماتھا چوما تھا۔ ماں سے اتنی ناراض کہ شادی پہ بھی نہیں بلایا۔
فاخرہ بیگم نے تھوڑا کھسک کے انہیں بیٹھنے کی جگہ دی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی۔ شازم، روشنا جو کہ اس کے برابر بیٹھی تھی بڑبڑائی تھی۔ سوہا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ ساکت ہوئی تھی۔ شازم افندی، سامنے شازم افندی دولہے کے روپ میں سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل جنید چوہان کو اس کے ساتھ چلتے دیکھ کے وہ متحیر ہوئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑے گھونگھٹ سے ہی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کب وہ اس کے پہلو پہ آ کے بیٹھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی آواز پہ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ سرپرائز! اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ فکر نہ کرو، زبردستی یا پھر گن پوائنٹ پہ نکاح نہیں کروں گا تم سے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید کر لیتا، لیکن میں ادھر تم سے شادی کرنے نہیں آیا۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو نا؟ اس کے ہاتھ کے اشارے کی سیدھ میں اس نے دیکھا سامنے ہی روشنا کھڑی تھی۔ بے یقینی اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ اس کے پیچھے دیکھو، جو آدمی کھڑا ہے نا، میرے ایک اشارے پہ اسے بھون کر رکھ دے گا۔ اگر چاہتی ہو نا کہ تمہاری وجہ سے اس کی جان نہ جائے تو آرام سے بیٹھ کر ٹریلر دیکھو۔ وہ بالکل منجمد بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، سلطانہ افندی کی آواز آئی تھی۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ بولتے آواز آئی تھی، نکاح شروع کرنے سے پہلے میں اپنی ہونے والی بیوی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہاں بیٹھے ہر نفوس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں چمک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اجازت ہے پروسیکیوٹر صاحبہ؟ وہ سوہا سے مخاطب تھا، جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ سانس لینا محال ہو رہا تھا اس کے لیے۔ اس طرح مخاطب کیے جانے پر چونکی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ یہ سوال تھا یا پھر کوئی بم؟ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی ہوا۔ اس نے جب بھی اپنوں پہ اعتبار کیا، ذلت ہی اس کا مقدر بنی۔ آج بھی یہی ہوا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ وہ اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر رسوائی اس کے مقدر میں تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جنید صاحب ہڑبڑاتے ہوئے آگے آئے تھے۔ انکل، آپ سے نہیں پوچھا میں نے، اپنے ہونے والی دلہن سے پوچھا ہے۔ کیا ہو پروسیکیوٹر صاحبہ، آپ تو بڑوں بڑوں کی بولتی بند کرواتے تھے، آج اپنی ہی بولتی بند ہو گئی۔ کس قدر تمسخرانہ لہجہ تھا اس کا۔ ویسے کیا سوچا تھا تم نے کہ اپنے کالے کرتوت مجھ سے چھپاؤ گے؟ پر مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ ویسے کیوں چھوڑا تھا اس نے؟ سنا ہے نکاح کے فوراً بعد ہی طلاق دے دی تھی اس نے۔ آپس کی بات ہے، کتنوں کے ساتھ منہ کالا کر۔ بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ رسید ہوا تھا اس کے منہ پر۔ بس، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے کردار پر کوئی بات نہیں۔ اپنی اس گھٹیا زبان سے اگر میرے بارے میں میرے سامنے کوئی بھی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ دفع ہو سکتے ہو اب یہاں سے۔ وہ پوری قوت سے چیخی تھی، اتنی کہ اس کی آواز کانپی تھی۔ وہاں کھڑا ہر شخص تماشائی تھا، ہر کوئی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے لیے یہ کوئی ڈرامہ تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے، تمہاری پارسائی کے اشتہار صبح پوری دنیا دیکھے گی۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ پروسیکیوٹر سوہا چوہان، وہ پروسیکیوٹر پر زور دے کر بولا تھا۔ وہ چونکی، ایک دم دماغ میں گھنٹی بجی اور اسے سمجھنے میں ایک لمحہ لگا کہ ایک بار پھر اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے۔ بارات واپس جا چکی تھی، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ پہلے ماں نہ گھر بسا سکی، اب بیٹی ریکارڈ قائم کری۔ پہلا دولہا نکاح کے 5 منٹ بعد چھوڑ کے چلا گیا اور دوسرا نکاح سے پہلے، اور رہی صحیح کسر خاندان کی عزت، عدالتوں میں کیس لڑکے رول رہی۔ یہ کوئی اور نہیں پھپھو تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچی، ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جو یقیناً اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی اس کے لیے۔ اسے وحشت محسوس ہوئی تھی اس کی ہمدردی سے۔ جس شخص سے وہ چاہ کر بھی نفرت نہ کر پائی، اس لمحے نفرت محسوس ہوئی تھی اسے۔ وہ آگے بڑھی، اپنے ماں کا ہاتھ پکڑا، جو کہ بت بنے سر جھکائے کھڑی تھی، اور سب کے درمیان سے گزر کر ہال سے باہر چلی گئی۔ محبت کے سب دروازے تو پہلے ہی بند تھے، اس کے لیے آج جاتے ہوئے آخری دروازہ بھی بند کر گئی۔ اس کی زندگی کا دوسرا سیاہ ترین دن تھا یہ۔ اب صبح خبر آئے گی۔ پروسیکیوٹر سوہا چوہان نے اپنی دوسری شادی بھی ٹوٹ جانے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ نہیں، یہ نہیں۔ پروسیکیوٹر سوہا چوہان نے اپنی دوسری بارات بھی واپس لوٹ جانے پر بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سلطانہ افندی کا کہا گونجا تھا گاڑی میں۔ شازم نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ خودکشی؟ مطلب آپ کو کیسے پتا وہ خودکشی کرے گی؟ تمہارے باپ کو سب پتا ہوتا ہے، بس تم تیاری کرو، صبح تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کیس سے بری ہو جاؤ گے۔ مجھے پتا ہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ۔ اسے اس کے حصے کی سزا مل چکی ہے، جان سے مارنا زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ سلطان افندی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ آئیبرو جھکا کے استفسار کیا۔ مطلب؟ اسے ہر طرح کی تکلیف دینی ہے مگر جان سے نہیں مارنا۔ یہ کیسا لاجک ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، یہ کیس میڈیا کی نظر میں ہے۔ اس کی دوسری شادی ٹوٹنے کی، شادی آؤٹ ہو جائے گی تو دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ اس کا باہر نکلنا دوبھر ہو جائے گا، اور ہمارا یہی مقصد ہے۔ جان سے مارنا ضروری نہیں ہے، اور اگر سب الٹا ہو گیا، اسے ہمدردی ملنے لگ گئی تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد شازم باپ کی طرف گھوما تھا۔ آپ نے زینب کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟
اتنی بے اعتباری بابر، ویسے بھی جتنی محفوظ جگہ پر تم اسے چھوڑ کر گئے ہو میری کیا مجال۔ استہجائیہ لہجے میں کہتے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی پہنچ کہاں تک ہے اور جہاں میں نے اسے چھوڑا وہاں تو اور بھی آسان ہے، مگر میں جانتا تھا اور کچھ نہیں تو آپ میرا لحاظ ضرور کریں گے۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ باپ کو اپنے پلان سے آگاہ کرا تھا، جبکہ سلطان آفندی نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آفرین ہے بیٹے تم پہ، اس نے مؤدبانہ انداز میں مسکراتے ہوئے سر کو خم دے کے قبول کی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا اور پتہ نہیں کتنی دیر سے شیلف کے سہارے کچن میں کھڑی تھی، پسینے سے شرابور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ نہیں میں نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کے کانوں میں باپ کی آواز گونجی تھی، اگر تم یہ سب نہ کر سکی تو اپنی ماں شازم کی ماں کا مرا ہو منہ دیکھنے کے لیے صبح تیار رہنا، اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ یہ بات اپنے ننھے سے ذہن میں بٹھا لو، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تمہارے اس ایک قدم سے ماں اور بھائی دونوں بچ سکتے ہیں۔ باپ کی کہی باتیں یاد کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے بے دردی سے اپنے گال رگڑے تھے جو آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ شیلف میں پڑا پسٹل اور چابیاں اٹھائی تھی اور پانی پینے آئی تھی۔ تب سے وہاں کھڑی وہ ایک بوتل خالی کر چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کا رخ سوہا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں آئی واپس، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ دلہن کے لباس میں تھی جب وہ آئی، اور تب سے کمرے میں بند ہے۔ زہرا بیگم نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ دروازہ لاک تھا مگر چابیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ آہستہ سے چابی گھما کر دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سرہانے پستل تانے کھڑی تھی۔ ہاں اسے اس طرح مارنا تھا کہ لگے خودکشی کی۔ زینب زور سے آنکھیں میچی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک آنکھوں میں روشنی پڑنے پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سوہا بیڈ کے دوسرے سائڈ پر کھڑی بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں پستول کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ زینب تم، کہتے ہوئے سوہا آگے بڑھی، ادھر ہی رک جاؤ۔ پستول اس کی طرف کیے چلائی تھی وہ۔ پاگل ہو گئی ہو زینب، رکھو اسے، گولی چل جائے گی۔ گولی چلانے کے لیے ہی تو پکڑا ہے، اگر آج آپ کو نہ مارا تو آپ میرے بھائی کو مار دیں گے۔ مرنا ہوگا ہر صورت آپ کو آج۔ معاف کیجیے گا مگر ایسا کرنا ضروری ہے۔ پستول کو اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا مگر ہاتھ اس کے ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ زینب پاگل مت بنو، جان لینی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اور یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ آخری بات دھیان بٹانے کے لیے کی تھی وہ۔ جیسے ہی اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی سوہا تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے زینب چلائی تھی، میرے قریب مت آئیے گا، میں گولی چلا دوں۔ تو چلاؤ، اتنی دیر سے کھڑی کیوں ہو؟ چلاؤ، تمہاری کسر رہ گئی تھی، تم بھی پوری کر لو۔ باقی سب نے تو ویسے بھی حساب چکتا کر لیا ہے، کرب سے کہتی آہستہ آہستہ وہ ابھی بھی اس کی طرف پڑ رہی تھی، جبکہ زینب پیچھے سرک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف واضح تھا۔ پیچھے رہیے، بتا رہی ہوں۔ بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ایک جست میں سوہا اس تک پہنچی اور پسٹل چھیننے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ زہرا بیگم جو کہ سوہا کو دیکھنے آئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی، سوہا کو کھینچ کے پیچھے کیا تھا اور زینب کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں کیسے بھول گئی تھی کہ سانپ کی اولاد ہو اور ڈسنا فطرت میں ہے تمہارے، وہ چلائی تھی اور ایک جھٹکے سے پسٹل چھینا تھا اس سے۔ تمہارا وہ آوارہ بھائی تمہیں اس لیے ادھر چھوڑ کر گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، سانپ کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سوہا بیڈ پہ سر ہاتھوں میں گرا کے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تیزی سے رواں تھے۔ زہرا ہمدانی آگے بڑھی تھی اور زینب کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا، چلو میرے ساتھ۔ امی، سوہا پیچھے ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، فکر نہ کرو، جان سے نہیں ماروں گی، اسپاٹ لہجے میں کہتی اسے کھینچتے ہوئے لے گئی تھی اور اسے اس کے ہی کمرے میں بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے کے باہر کھڑی رہی، ان کے ذہن میں اپنی ہی کئی بات گونج رہی تھی۔ پہلی گولی میں تمہارے سینے میں اتاروں گی، انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ پستول ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک نظر اس پستول کو دیکھتی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ صبح صبح وہ اٹھ کے سوہا کے کمرے میں آئی تھی، مگر سوہا کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ جا چکی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، اپنی ماں کو معاف کر دینا، ساری زندگی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی۔ آنسو پوچھتے ایک نظر خالی کمرے کو دیکھتی وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کی گاڑی کب سے آفندی ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں وہ گیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اچانک گیٹ کھلا تھا، وہ چوکنا ہوئی گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسے ہی گیٹ سے گاڑی باہر آئی، اس نے تیزی سے اس گاڑی کا رستہ کاٹتے اپنی گاڑی سامنے لا کھڑی کی اور بجلی کی تیزی سے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ سلطان افندی کی گاڑی کے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں تھیں اور سب کی گنز کا رخ اس کی جانب تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی حیران ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، بالکل اس کی گاڑی کے سامنے بیچ راستے میں کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو گن نیچے کرنے کا کہتا، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ کچھ بھی بولتا۔ مقابل کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے تھے اور اگلے ہی پل وہ بنا کوئی موقع دیے فائر کھول چکی تھی، 1 2 3۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری میگزین خالی کرتی، ایک گولی اس کا سینہ چیر گئی تھی، اس کی آنکھیں باہر آئی تھیں اور پستول ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی، ایک اور گولی اس کے آر پار ہوئی تھی اور وہ زمین پر گری تھی۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے سامنے خون میں لت پت وجود کو دیکھا تھا، جسے اٹھا کر اندر لے جایا جا رہا تھا۔
اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہو گئی، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اذہان یہ کیا سچ ہے؟ سلطان افندی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ سماعت کی تاریخ بھی آگے کر دی گئی اس وجہ سے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اذہان کو کال کی تھی اور اٹینڈ ہوتے ہی پہلی بات یہی پوچھی تھی، آپ کو واقعی نہیں پتا؟ وہ حیرانی سے بولا تھا، کس چیز کا؟ سلطان افندی پہ حملے کا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ مطلب وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ سدرا کی طرف جا رہی ہوں۔ سلطان افندی پہ حملہ آپ کی امی نے کیا ہے سوہا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری تھی، جبکہ سوہا نے اچانک گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ امی؟ وہ شوق کی کیفیت میں بولی تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اذہان کی آواز جیسے کسی کنویں سے آئی تھی۔ فون اس کے ہاتھوں سے پھسلا تھا جبکہ وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، منہ کھولے پیچھے ہارن کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ ان کی آوازوں کو کہاں سن رہی تھی۔ اس کے کانوں میں تو ماں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ کب کیسے گھر پہنچی اسے خود اندازہ نہ ہوا۔ آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں امی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی؟ ایک بار پھر آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا؟ کیوں؟ آخر کیوں اتنی بری ہوں میں آپ سے ناراض نہیں تھی، ہاں بس دکھ ہوا تھا اس وقت، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں۔ وہ رو رہی تھی، کل کا غبار بھی آج نکل رہا تھا۔ ماں کے سینے پر سر دھرے گلے شکوے کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف بکھری تھی، مگر آج ٹوٹ چکی تھی۔ شنایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جسے وہ جھٹک گئی تھی تلخی سے۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی ماں کے سینے پر سر دھرے بیٹھی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اکیلی رہ گئی آج اس دنیا میں۔ حالانکہ ماں کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اب جا کے تعلقات ایسے ہوئے۔ پہل پہل تو وہ بات کرتی تھی ماں سے، اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی۔ آج ماں کے ساتھ ساتھ ایک سہیلی بھی چھن گئی تھی۔ سہیلی کیا، سارے رشتے ہی چھن گئے۔ دوسرا دن تھا آج۔ صرف زہرا ہمدانی ہی نہیں گئی تھی اس دنیا سے، بلکہ جاتے ہوئے وہ اپنا کام پورا کر کے گئی تھی۔ سلطان افندی اسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ایک سائڈ پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، بالکل گم۔ اچانک آواز پہ اس نے سر اٹھایا تھا۔ ملاقات آئی ہے تمہاری۔ دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک کمرے میں پہنچا تھا۔ زینب دوسری جانب منہ کیے کھڑی تھی، قدموں کی آواز پہ پلٹی تھی اور تیزی سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ بھائی، بابا بہت برے تھے۔ انہوں نے مجھے سوہا کو مارنے کا کہا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کیا تو وہ ہماری ماما کو مار دیں گے۔ بھائی، وہ بہت برے تھے، بہت برے۔ آپ کو پتا ہماری ماما کو اس حال تک بھی انہوں نے پہنچایا۔ میں نے خود ان کی باتیں سنی تھی۔ بھائی، انہوں نے سمیر کو بھی مار دیا۔ میں نے شادی کی تھی سمیر سے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ سمیر نے میرے ساتھ غلط کیا۔ انہوں نے مجھے خودکشی کرنے پہ بھی اکسایا۔ انہوں نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ، ماما کے ساتھ۔ روتے ہوئے شازم کے گلے لگی، اس سے شکوے کر رہی تھی، وہ باتیں بتا رہی تھی جو وہ خود سے بھی کہنے سے ڈرتی تھی۔ وہ جو بالکل سیدھا کھڑا تھا، بنا کسی حرکت کے، بے یقینی سے اس نے سر جھکا کے اپنی سینے سے لگی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زینب کو خود سے الگ کیا تھا، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اسے کچھ بھی کہے وہ مڑ گیا تھا۔ شازم اچھا بیٹا ہو یا نہ ہو، مگر اچھا بھائی ضرور تھا بقول زینب کے، مگر حقیقت میں وہ اچھا بھائی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ اچھا بھائی ہوتا تو کسی کی بہن کے ساتھ کبھی نہ کھیلتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا، میں ذمہ دار ہوں ان سب کی۔ نہ میں سوہا کو ملتی نہ یہ سب ہوتا۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی، اس کے گھر والے اس سے بدگمان ہو گئے، اس کی امی اسے چھوڑ کر چلی گئی، تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ رہ گیا کیا پیچھے؟ کس کی وجہ سے؟ صرف میری وجہ سے؟ اب مزید نہیں، بہت ہو گیا، میں کیس واپس لوں گی، اس شخص سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے آنسو سے تر اپنے گال رگڑتے بولی۔ علیزہ نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ نہیں روشنا، وہ مزید بھی پھرے گا، اتنا کچھ ہو گیا، اب جب وہ اپنے انجام کے قریب ہے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ تمہارے معافی مانگنے سے سوہا کی امی واپس آ جائیں گی، اس کی زندگی نارمل ہو جائے گی۔ بولو نہیں نا، تم اگر پیچھے ہٹو گی تو اسے زیادہ دکھ ہوگا۔ اتنا سب کچھ وہ برداشت کریے، اس کے بعد بھی مقصد پورا نہ ہو تو اس پہ کیا بیتے گی؟ اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے میرے لیے جتنا کرنا تھا کر لیا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے، اب مزید زندگی برباد نہیں کرے وہ اپنی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ اس کا پیشہ ہے، وکیل ہے وہ، اور اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ خیر، میں تم پہ دباؤ نہیں ڈالوں گی، سمجھانا فرض تھا میرا، باقی تمہاری مرضی۔ اور ہاں، آخری بات یہ کہ سب تمہاری وجہ سے نہیں، اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان سب کی جڑ وہ ہے، وہ جڑ دوبارہ پھوٹ پڑے گی۔ جب تک اسے اکھاڑا نہیں جائے گا تب تک کچھ نہیں نارمل ہوگا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لی وہ نرمی سے بولی تھی۔ روشنا سر جھکائے بس زمین کو گھو رہی تھی، آنسو بھی جاری تھے۔ یہ سب قسمت کی کھیل ہے روشنا، خود کو الزام مت دو، اس طرح کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جذباتی ہو کے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے ضرورت ہے اس وقت ہماری، پلیز کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا جو اسے تکلیف دے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے ایک بار لازماً پوچھ لینا۔ روشنا نے بس سر ہلایا تھا۔ گڈ، اور یہ آنسو صاف کرو، اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے بولی تھی وہ۔ محترمہ، پاس ٹیبل پہ ٹیشو کس لیے رکھے ہیں؟ ان سے صاف کرو۔ دوپٹے سے سارا چہرہ خراب کر دو گے۔ اذہان جو کافی دیر سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اندر آیا تھا۔ وہ دونوں بے خبر تھی اس سے۔ فکر نہ کریں، نہیں ہوتا خراب۔ آپ کدھر تھے اتنی دیر سے؟ ضروری کام سے گیا تھا۔ اس نے ایک نظر روشنا پر ڈالی تھی جس کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں، ناک اور گال رگڑ رگڑ کے سرخ ہو رہے تھے۔ اسے اس کی حالت دیکھ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ روشنا، اسے پکارا تھا۔
وہ جو نظریں جھکائے ہوئے اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں پھنسائے گھما رہی تھی، آنسو ابھی بھی اکا دکا جاری تھی۔ نظریں اٹھا کے دیکھا تھا، سوہا کی طرف نہیں جانا، اٹھو منہ دھو کے آؤ پھر چلتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اٹھی تھی، سنو پیچھے سے پکارا تھا۔ بے وجہ آنسو نہیں بہاتے، بہت قیمتی ہوتے ہیں یہ، ہولے سے کہتا دو قدم اٹھاتا، اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مانا کہ رونا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، مگر ہر چیز میں زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ آنکھیں آنسوؤں سے پاک اچھی لگتی ہیں۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا، ایسا تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکے، اور اس کی نظروں سے گڑبڑاتی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اخبار ہاتھ میں پکڑے گھور رہی تھی، اچانک اخبار کو زور سے زمین پر پٹکا تھا۔ باہر میں جائے سب، ساتھ ہی چلائی تھی، سر ہاتھوں میں گرا تھا۔ زینب جو کہ کمرے میں آئی تھی اسے بلانے کے ارادے سے، اس کا ری ایکشن دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ زمین پہ پڑا اخبار اٹھایا تھا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا، ایک ایک جگہ وہ رکی تھی۔ شاذم کی تصویر دیکھ کے، ساتھ لکھی خبر پڑھ کے وہ متحیر ہوئی تھی۔ شاذم بھائی کی سوہا سے شادی؟ وہ شاکی سی کیفیت میں بڑبڑ، ایک طرف تو سوہا چوہان عدالت میں شاذم آفندی کے خلاف کیس لڑی، اور دوسری طرف ان سے شادی۔ سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ صرف یہی نہیں بلکہ شاذم آفندی نے نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ صرف یہ کیس اور الزام ہے جو ان پر لگایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ شاذم آفندی تو جیل میں تھا، باہر کیسے آیا؟ کیا صرف شادی کے لیے آیا؟ دوسرا یہ کہ سوہا چوہان کا کیا مقصد ان سب کے پیچھے؟ پوری خبر پڑھ کے اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ کبھی اخبار کی طرف دیکھتی تو کبھی سوہا کی طرف، جو اس وقت دنیا جہان سے بے خبر خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ بی بی جی، وہ باہر آپ کے گھر والے آئے ہیں، آپ کا انتظار کریں۔ زینب کو واپس آتے نہ دیکھ کے ملازمہ آئی تھی اسے بلانے۔ سوہا نے سر اٹھایا تھا، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں جن کے گرد سیاہ حلقے، وہ پہلے والی سوہا تو نہیں تھی۔ 3-4 دنوں میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ کسی سے نہیں ملنا مجھے، سختی سے کہتی اٹھی تھی، واش روم کی طرف بڑھی۔ نہ جانے زینب کو اچانک کیا سوجی، وہ تیزی سے اس کے راستے میں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سوہا کچھ سوچتی یا کچھ کہتی، وہ آگے بڑھ کے اس کے گلے لگی تھی۔ آئی ایم سوری بولی تو فقط اتنا، ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ سوہا ساکت کھڑی تھی بنا کسی جنبش کے۔ کتنے ہی پل یوں ہی گزر گئے، اچانک سوہا نے اسے ہولے سے الگ کیا تھا۔ انگلیوں کے پورے سے اس کے آنسو پوچھے تھے، لیکن بولی کچھ نہیں تھی، کیونکہ تسلی دینے کے لیے الفاظ دونوں کے پاس نہیں تھے۔ اچھا تو یہ ہے وہ لونڈا جسے اتنے دنوں سے تم نے قید میں رکھا ہے، مگر افسوس تم زبان نہ کھلوا سکے اس کی۔ خیر میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھولے گا یہ زبان۔ وہ شاویز کے سامنے کرسی رکھتا، اس کے سامنے بیٹھتا بولا، تشدد کی اجازت نہیں تھی، وہ فیملی وغیرہ کی دھمکیوں سے مان گیا تھا، مگر پتہ نہیں کس کیڑے نے کاٹا کہ پھر مکر گیا۔ اذہان اسے دیکھتا دانت پیستے بولا، پتہ ہے مجھے تیری دھمکیوں کا، خیر اب آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر، میں جو بھی کروں گا بولنا نہیں تم نے درمیان میں۔ اذہان کو انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا، بدلے میں اس نے سر ہلا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ شاویز سے مخاطب تھا، جبکہ شاویز حکارہ سے منہ پھیر گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، شاذم کو جانتے ہو؟ جب آپ نے پاکستانی کرسی آنکھیں گھسکائی تھی، اور اب دونوں کے درمیان صرف 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ دیکھو بولنا تو پڑے گا ہی تمہیں، اگر ہمارے کام نہیں آئے تو کسی کے کام کے نہیں رہو گے۔ یہ زبان آج نہ کھولی تو کبھی بھی نہیں کھول پاؤ گے۔ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا تھا، بھول ہے تم لوگوں کی، یہ سب جو تم لوگ چاہتے ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ نفرت سے تھوکتے ہو رہا تھا۔ ہاں آخری فیصلہ ہے؟ مقابل پرسکون تھا، بالکل، کمال دلیری سے جواب آیا تھا۔ اذہان اب ذرا میرا ساز و سامان پکڑانا۔ نظریں شاویز کے چہرے پر ہی تھی، اسے تھیلی پکڑائی تھی، اگلے لمحے اس نے تھیلی الٹا دی تھی۔ ساری چیزیں زمین پر ڈھیر ہو گئی تھیں، مختلف اوزار تھے۔ اس نے پلاس اٹھایا تھا۔ میرے یار ذرا اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا منہ پکڑنا۔ وہ اذہان سے مخاطب تھا، اذہان نے اب روج کہا تھا، ظاہر ہے اب ہمارے کام نہیں آئے گا تو کس کام کا نہیں رہے گا۔ اس کا منہ پکڑو، یا تو آج زبان کھلے گی یا ہمیشہ کے لیے بند۔ اذہان اسے گھورتا آگے بڑھا تھا، مشکلوں سے اس کا منہ پکڑ کے کھولا۔ دیکھ لو میں جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں، موقع ہے ابھی بھی، تم نہیں زبان کھولو گے کوئی بات نہیں، ثبوت تو ویسے بھی ہمارے پاس ہے، بازی تو جیت لیں گے، مگر تم خواہ مخواہ میں اپنی جان کے دشمن بنے ہو۔ خیر تمہیں نہیں پیاری اپنی زندگی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شاہ نے اچکاتا بولا تھا، اگلے ہی پل پلاس اس کے منہ کے قریب کیا، جسے ہی پلاس اس نے اس کی زبان کو چھوا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا، اس نے زور سے چہرہ گھمایا تھا، اذہان کی گرفت چھوٹ گئی تھی، اس کا منہ بند ہوا اور پلاس دانتوں کے بیچ تھا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، شاید اس کی پھٹی سے زبان پلاس کے بیچ آ گئی تھی۔ حد ہے، اتنے تاولے کیوں ہو رہے ہو؟ میں بھی یہی کرنے لگا تھا جو تم نے اب کیا ہے، فرق اتنا ہے کہ اب ہلکی سی چوٹ آئی ہے، اگر میں کرتا تو قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ اور تم قسم سے صحیح نازک حسینہ ہو، ایک بندھا ہوا آدمی نہیں سنبھالا جا رہا تم سے۔ آخر میں اس نے اذہان کو گھورا تھا، اس سے پہلے کہ اذہان اسے کوئی جواب دیتا۔ شاویز کی طرف سے جواب آیا تھا، میں تیار ہوں، اقبال جم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ تیزی سے بولا، مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، گڈ۔ اس سے پہلے ایک اور کام کرو، یہاں اپنے باقی ساتھیوں کی ساری تفصیل لکھو، جو جو جانتے ہو۔ جیب سے پین اور کاغذ نکال کے پکڑا تھا، مگر وہ تو باہر جا چکے ہیں، اذہان نے اسے اطلاع دی۔ ان کا نام میں ECL میں ڈلوا چکا ہوں، کب کا؟ نہیں جا سکتے، کب؟ اس کا حیرت سے منہ کھلا، جب تم نے مجھے بتایا تھا تبھی۔ کیسے؟ اس کی حیرت ابھی بھی کم نہیں ہوئی، تم بھول رہے ہو کہ ایس پی جہانگیر زیدی کے لیے مشکل نہیں، کیا ضرورت تھی اس کے منہ پر پنچ مارنے کی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اذہان نے آنکھیں گھمائی تھی، اس کی طرف آتے ہوئے اپنا پسندیدہ کام کرنا نہیں بولا تھا،
کیا کروں عادت سے مجبور، مقابل نے کمال بے نیازی سے شانے اٹھ کے اذہان نے دانت پیسے تھے. یہ ای سی ایل میں کب نام دلوایا تم نے اس کا؟ میں کب سے تمہارے پیچھے پڑا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت، مگر ایک ہی جواب کہ میرے ایریا میں نہیں آتا، اس لیے مدد نہیں کر سکتا. شرم تو بالکل نہیں آتی ہوگی بات کہتے ہو، مطلب بندہ دوستی کا ہی لحاظ کر لے. دوستی کا لحاظ ہی کر کے ادھر ٹرانسفر کروایا ہے. احسان فراموش حسینہ، بکواس بند کرو. اب تم نے مجھے حسینہ بولا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا. ہاں اتنے ہی قابل ہوتے تو اس لونڈے کا نا منہ توڑ دیتے. زیادی قسم سے میرے صبر کا امتحان مت لے. اچھا اچھا مذاق کر رہا تھا، سیریس نہ ہو. کہاں جانا ہے؟ گھر؟ نہیں، سوہا کے گھر. وہ کون ہے؟ بساختہ کچھ یاد آنے پہ اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. وہی وکیل، اس سے سب ڈسکس بھی تو کرنا ہے، اور ویسے بھی رچنا کو آتے ہوئے میں ادھر چھوڑ کے آیا تھا، اسے بھی پک کرنا. وہ تفصیلاً بولا. تمہیں پتا میری پہلی کرش کا نام بھی سوہا تھا. ٹھنڈی آہ بھری تھی ذات ہیں. پھر کیا ہوا؟ اذہان نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا. بتایا تو تھا تمہیں، وہی کلاس فیلو جسے میں نے لو لیٹر لکھ دیا تھا اور اس نے پوری کلاس کے سامنے پڑھ کے سنا دیا. افسوس سے سر ہلایا تھا. اذہان کا کہا گونجا تھا. ہاں بس ایسے ہی بار بار میرے سامنے دہراتے رہا کرو، مزہ آتا ہے سن کے. جب خود ہی میں نے اپنا مذاق بنوا لیا تو تم بھی اڑا لو، تمہارا تو بنتا ہے. اذہان کو وہ اس وقت واقعی میں دکھی لگا تھا. اس نے دھپکی دی تھی اسے. ہوتا ہے ایسا، یہ دنیا ہے، تیرا غم بہت بڑا ہے مگر صبر کر. وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا، جبکہ جہانگیر نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا تھا. رشنا اپنی بات مکمل کر کے نروس سی بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی. پاس ہی زینب بیٹھی مسترب نظر آ رہی تھی، جبکہ سوہا رشنا کو گھور رہی تھی. اس لیے ہی وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی. اٹھو. اچانک سوہا اپنی جگہ سے اٹھی تھی. رشنا کا بازو پکڑا تھا. کہاں؟ وہ گھبراہٹ اور ناسمجھی میں تیزی سے بولی. شازم افندی سے معافی مانگنے. ماشاءاللہ سے محترم نے بہت عزیز کارنامہ سر انجام دیا. بھائی ان جناب سے معافی تو بنتی ہے. وہ بھی گڑ گڑا کے اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ وہ ہماری زندگی سے دور چلا جائے. اور ماشاءاللہ سے وہ ہے بھی فرما بردار، سیدھا سادہ بندہ. فوراً جی حضوری میں سر ہلائے گا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے اس کے، اور وہ تشکر نظروں سے آپ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ رچنا سکندر میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، کبھی یہ احسان نہیں بھولوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پیروں میں پڑ جائے. طنزوں کے تیر چلاتی بنا سانس لیے وہ روانی میں بولتی جا رہی تھی کہ رچنا نے ٹوکا تھا. بس کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا. کمزور لہجے میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. نہیں تو پھر کیا مطلب تھا؟ ذرا روشنی ڈالیں گے اپنی اس تھیوری پر جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے پیش کی تھی. سوال کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا. میں نے بس ایسے ہی کہا تھا، آپ سکون سے بیٹھ جائیں. اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی. اس کے برابر بیٹھ گئی تھی. رشنا جو تم کہہ رہی ہو نا اتنا آسان نہیں. تمہارے معاف کر دینے سے اور بدلے میں اس سے بھی معافی مانگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے جو کیا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، جلد یا بدیر. بے شک ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی. اور میرا نہیں خیال کہ مجھے مزید اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہے. کہتے وہ پیچھے ہٹی تھی. زینب کا دھیان پوری طرح اس کی باتوں پہ تھا. اچانک وہ اٹھی اور وہاں سے نکل گئی. سوہا میں مایوس نہیں ہوئی، بس نہ جانے کیوں مجھے اب خوف آتا ہے، مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے. آپ کے ساتھ یہ سب ہوا، شروعات تو میری وجہ سے ہوئی نا. میرے ساتھ یہ سب ہونا ایسے ہی لکھا تھا. بڑوں بڑوں کو گھٹنے ٹکوا دیتی ہے یہ قسمت. فضول میں خود کو الزام دے کے پریشان مت ہو. وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی کیونکہ اسے نارمل ہونا تھا. وہ صبح والی سوہا سے مختلف سوہا تھی. اب روشنا نے سر ہلایا تھا. این اسی موقع وقت وہ دونوں داخل ہوئے چونکہ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی. السلام علیکم. اذہان نے سلام کیا تھا جبکہ جہانگیر ٹھٹکا تھا جیسے ہی سوہا مڑی. وعلیکم السلام، یہ میرا دوست ایس پی جہانگیر زیدی جو مدد کر رہا میری. اذہان نے بیٹھے تعارف کروایا. سوہا نے ہلکا سا سر کو خم دے کے سلام کیا تھا. وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا. رسمی سلام دعا کے بعد وہ لوگ اصلی موضوع کی طرف بڑھ چکے تھے. اس دوران جہانگیر بالکل خاموش تھا. اچانک بولا تھا. وہ شخص آپ لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل گیا ہے. آپ لوگوں کو اس نے ایسا الجھایا کہ آپ لوگوں کا دھیان ہی اس سے ہٹ کر کسی اور طرف گیا ہی نہیں. پکا کھلاڑی تھا. سب سے پہلا کام آپ لوگوں کو اس کے دوستوں تک پہنچنے کا کرنا چاہیے تھا. ان میں پھوٹ ڈالنی چاہیے تھی. اس بندے نے آپ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے ہی نہیں دیا. خیر اگلا ٹارگٹ وہ انسپیکٹر ہے، اس کی فائل میں منگوا چکا ہوں. سب سے زیادہ کرپٹ بندہ ہے وہ، اسے میں سنبھال لوں گا. تیر کی طرح سیدھا ہوگا. ویسے بھی اسے اپنی نوکری کی زیادہ پیاری ہوگی، باقی آپ لوگ دیکھ لیں گے. سوہا کی طرف دیکھتا آخر میں کندھے اچکاتا بولا. وہ محض اتنا ہی بولی. خود پہ اس کی نظریں محسوس کرتی ناگواری سے رخ موڑا تھا اس نے، جبکہ وہ خجل سا ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا. کیسے ہے؟ ایک بار پھر وہ شازم سے ملنے آئی تھی. ٹھیک. اس نے نظریں ملائے بغیر پوچھا. آج میں آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا. مجھے پتا ہے، یقین ہے مجھے کہ آپ مجھے جھوٹ نہیں بولیں گے. اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولی تھی. شازم کو اس کا لہجہ عجیب لگا. وہ منہ سے کچھ نہیں بولا تھا. کیا آپ پہ الزام لگا سچ ہے؟ ٹہر ٹہر کے پوچھا تھا اس نے. شازم نے چونک کے زینب کی طرف دیکھا تھا. اعتبار نہیں ہے مجھ پہ. الٹا اس نے بھی سوال داغا تھا. اعتبار ہے تبھی تو پوچھا ہے. بھائی مجھے سچ جاننا ہے. آپ جھوٹ سے کام نہیں لیں گے. میں آپ کی مدد کروں گی لیکن مجھے پہلے سچ جاننا ہے. تم ان سب سے دور رہو زینب. تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں لینا دینا نہیں؟ بھائی ہیں آپ میرے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے بھائی پہ لگے الزام سچے ہیں یا جھوٹے. وہ نظریں چرا گیا تھا اور کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتے ایک بار پھر بولی تھی. کیا آپ نے رشنا کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ وہ سیدھا سیدھا بولی تھی. زینب کہاں نہ جاؤ یہاں سے. سر نہ کھاؤ میرا. آپ کی بار وہ جھنجھلاتے قدرے اونچی آواز میں بولا. نہیں جاؤں گی. آپ بتائیں
ہاں یا نہ؟ اس کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ زینب وہ ایک بار پھر چلایا، بھائی ہاں یا نہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ درمیان میں ہی بولی تھی ہاں یا نہ؟ روشنا سچی ہے یا جھوٹی؟ اس کی آواز پہلے سے اونچی تھی۔ ہاں ہاں کیا ہے میں نے یہ سب، اونچی آواز میں چلایا تھا۔ زینب سکتے میں آئی تھی، جاؤ یہاں سے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ اچانک ہوش میں آتی مدھم آواز میں بولی، میں ایسا ہی تھا، بہت برا ہوں میں زینب، بہت برا۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا؟ وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ عزت راست نہیں آئی تھی اسے، وہ گھبرایا تھا بس، یا کچھ اور پوچھنا؟ نہیں۔ شاہ کی کیفیت میں کہتی وہ پیچھے ہٹی تھی، الٹے قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی، نظریں شاذم پہ تھی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، آپ بھی سلطانہ پنتی جیسے نکلے۔ نفی میں سر ہلاتی تیزی سے مڑی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہ گئی تھی ادھر سے۔ شاذم نے زور سے آنکھیں میچی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سب تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، صلاحوں کو زور سے پکڑے۔ وہ مزید گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی، آج صبح صبح ہی وہ تیار ہوئے، آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ملازمت سے زینب کے بارے میں پوچھا۔ زینب کمرے میں بند تھی، مطلب ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ وہ چیزیں سمیٹتی، بیگ اٹھاتی جیسے ہی باہر نکلی، سامنے سے موہد آتا دکھائی دیا۔ اس کے سانپ تنے تھے اسے دیکھ۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ آہستگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، مصروف ہوں میں۔ سوہا پلیز، بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ غلط فہمی کیسے دور ہوگی؟ مسئلہ غلط فہمی؟ سیریسلی موہد، بائی دی وے کس غلط فہمی کی بات کر رہے ہو؟ سوہا وہ شادی، وہ رکا تھا۔ ہاں وہ شادی، بولو جلدی، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہمیں لگا تھا کہ تم شاذم کو پسند کرتے ہو، تمہاری خوشی کے لیے بس کیا۔ انکل کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے میں بھی۔ بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ درمیان میں ہی بولی تھی، خوشی؟ نہیں، میں گونگی تھی، میرے منہ میں زبان نہیں تھی، میں ڈرتی تھی کسی سے، اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتی تھی۔ نہیں، سمجھ کے رکھا ہے آپ لوگوں نے مجھے، کوئی کھلونا ہوں؟ میرے سینے میں دل نہیں ہے، جب چاہو کچل دو گے آپ لوگ، جب چاہو معافی مانگ لو گے۔ حالانکہ بل چلائی تھی، وہ پھٹ پڑی تھی، سارا خبار باہر آ رہا تھا۔ سوہا ایک بار پھر اسے ٹوکتے بولی تھی، ایک بات بتاؤ، ویسے اگر ہماری شادی ہو جاتی تو کل کلا کو کوئی تمہیں آ کے کہہ دیتا کہ سوہا تو کسی اور سے محبت کرتی، تو تم بھی مجھ سے بنا پوچھے میری خوشی کے لیے مجھے چھوڑ دیتے؟ استہزائیہ لہجے میں استفسار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا مگر اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں ایک بار پھر وہ ٹوک گئی تھی اسے۔ موہے تم جانتے کیا ہو؟ کچھ؟ کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تم نے۔ میں سمجھتی تھی کہ اگر کوئی مجھے سمجھتا ہے تو وہ تم ہو، مگر میں غلط تھی، تم کبھی مجھے سمجھ نہیں سکے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، سنی تو ہوگی تم نے، جب چاہو دور جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ وہ رکی تھی، ایک لمبی سانس لی تھی۔ مجھے یقین تھا، اعتماد تھا اپنوں پر، مگر ایسا میرا یقین ٹوٹا ہے کہ میں چاہ کے بھی دوبارہ خود کو جوڑ نہیں پا رہی، اور شاید 10 سال، صدیاں بیت جائیں مگر میں دوبارہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی جہاں پہلے تھی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ I'm sorry، وہ سر جھکائے بولا تھا، فقط اتنا ہی۔ سوری؟ وہ تلخ سی ہنسی تھی۔ چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو گے بھی یا پھر بس میرا منہ ہی تکتے آؤ گے؟ شاذم اسے گھورتے بولا، وہ میں تم لوگوں کی خاندانی ڈاکٹر کو پکڑا تھا۔ بول کے وہ چپ ہوا۔ تو کیا کہا اس نے؟ جلدی بولو یار، فلمی سین کریٹ کیے بغیر۔ وہ جھنجھلایا تھا، کافی مار کی پیٹ کی اس کے بات مان گیا۔ وہ آنٹی نے تمہاری ماں کی حالت غلط دوائیوں کی وجہ سے۔ غلط دوائیوں؟ اس کا کہنا، اسے جو کچھ کہا گیا تھا اس نے وہی کیا ہے۔ کس نے کہا؟ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ عدنان نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ بدلا۔ سلطانہ پنتی نے۔ شاذم نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی تھی، مگر کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سوال اس نے اپنے باپ سے کیا۔ احتجاج، کرب، تکلیف سب تھا لہجے میں۔ تمہارے ماموں کے قتل میں ملوث تھا تمہارا باپ، اور یہ بات تمہاری ماں جان گئی تھی۔ انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی ان سے، جس کے نتیجے میں ان کا یہ حال کیا گیا۔ اب کی بار وہ شوق ہوا تھا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی، اور زینب نے واقعی میں ہی سمیر سے شادی کی تھی۔ وہ مڈل کلاس تھا، تمہارے باپ نے مروا دیا اسے، اور تمہیں یہ بتایا کہ زینب کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تم زینب کا ساتھ دو گے اس معاملے میں۔ اسے لگا تھا کہ وہ مزید اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے سلاخوں کے سہارے کے طور پر زور سے پکڑا تھا۔ شاذم، عدنان نے پکارا تھا اسے، ہمارے باقی ساتھی پکڑے گئے ہیں، میں چھپتا چھپاتا آیا ہوں یہاں، شاید واپسی پہ میں بھی پکڑا جاؤں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا تھا اور خود وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے باپ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا گیا وہ۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی تھی، جسے فرا صاحب کی آواز نے توڑا تھا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی فاضلہ دوست سے افسوس کرنا چاہوں گا، حال میں ہی ان کی شادی ٹوٹی ہے اور اس سے اگلے ہی دن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت قبول کریں، میں سیلیوٹ پیش کرنا چاہوں گا ان کی ہمت کو کہ اتنے بڑے کرائسس کے بعد بھی آج پوری ہمت کے ساتھ ایک جذبہ لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا غم بھلا کر دوسروں کی ڈھال بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہلکا سا سر کو خم دے کر مڑ کر پیچھے اپنی نشست پہ بیٹھی سوہا کی طرف دیکھا تھا، جو اسپاٹ تاثرات لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کا انداز تمسخرانہ تھا، کم از کم سوہا کو یہی لگا تھا۔ انہی تاثرات کے ساتھ اس نے سر ہلا کے شکریہ ادا کیا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، جس دن ان کی والدہ کا قتل ہوا اسی دن سلطانہ پنتی کا قتل ہوا، کیونکہ ان کی والدہ نے ہی ان پہ حملہ کیا تھا۔
اور جوابی حملے میں وہ خود بھی اپنی جان گنوا بیٹھی۔ یہ واقعہ جس دن پیش آیا یعنی 25 اگست، اسی دن اس کیس کی سماعت تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے تاریخ آگے بڑھا دی گئی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واقعہ اسی دن ہی کیوں پیش آیا؟ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک محض اتفاق تھا، لیکن حملہ کرنے والی ان کی والدہ تھی۔ بغیر کسی دشمنی کے ٹھیک اسی دن ہی کیوں وہ حملہ کریں گی؟ وہ رکا تھا، ایک چڑھتی نظر سوہا پر ڈالی جو اب اپنی نشست سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کہ انہیں وقت چاہیے تھا۔ ابھی جو لڑکے جو کہ میرے کلائنٹ شازم افندی کے دوست بھی ہیں وہ اعتراف جرم کر گئے ہیں۔ ان سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے ان پہ، انہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔ ان کا چہرہ دیکھیں۔ شاویز کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا جس کے چہرے پر نیل تھا دائیں گال پہ۔ ان کے چہرے پر نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے، جبکہ پولیس تحویل میں تھے وہ۔ 2 دن سے ان پہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ اور رہی بات لڑکی کی ماں کی، تو ایک ماں کب تک بیٹی کے خلاف جا سکتی؟ مان لی ہار بیٹی کے آگے، ماں کی ممتا جاگ گئی۔ سوہا نے گردن موڑ کے پہلے شاویز کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کا دائیں گال سوجا بھی ہوا تھا اور نشان بھی تھا۔ پھر اس نے ایک گھوری اذہان پہ ڈالی تھی۔ اذہان کی کسیلی نظریں جہانگیر پر تھیں جو خود پہ پرتپش نظریں محسوس کرتا ادھر ادھر جھانک رہا تھا، لیکن اذہان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ویل ان کے چہرے پر نشان کیسے آئے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، سب ان سے پوچھ لیں۔ وہ یہ سب اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا پھر زور زبردستی؟ وہ شانے اچکاتی آگے بڑھی تھی جہاں پہ فراز صاحب کھڑے تھے، ان کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اور رہی بات سلطانہ افندی کے قتل کی، تو میں یہی انتظار کر رہی تھی کہ آپ یہ بات پہلے شروع کریں۔ ایک سوال میں اٹھاتی ہوں، 24 اگست کو شازم افندی باہر کیا کر رہا تھا؟ وہ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، کچھ اٹھایا تھا اور پھر جج صاحب کی طرف بڑھی تھی۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس میں شازم افندی میری شادی والے دن میری میرج ہال میں موجود ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہو کیونکہ آپ کے دولہا تو وہی تھے نا۔ میری شادی افراہیم بیگ سے ہو رہی تھی، وہ تیز لہجے میں بولی تھی، اور اس بات کا گواہ وہاں موجود ہر شخص ہے۔ یہ شخص وہاں صرف اور صرف تماشا کرنے آیا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا کہ اتنا کمزور ہمارا سسٹم ہے کہ یہاں کچھ پیسوں کے عوض مجرم باہر دندناتے پھرے۔ ان کا سب سے زیادہ ساتھ اس کام میں انسپکٹر نوید نے دیا۔ یہ رہی ان کی فائل، یہاں کا سب سے زیادہ کرپٹ بندہ ہے یہ۔ بحث بہت طویل ہو جائے گی، اگر وکیل صاحب کڑے مردے اکھاڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اصل موضوع سے بات ہٹ جائے گی۔ میں درخواست کرتی ہوں اپنے فاضل دوست سے کہ پہلے وہ اس کیس کو نمٹنے دے۔ ہم بھی یہاں ہیں، یہ بھی یہاں ہے، الگ کیس میں سب معاملات طے پا جائیں گے۔ تنفس تیز چل رہا تھا اس کا۔ سرخ چہرہ لیے وہ بول رہی تھی، صرف وہی جانتی تھی کہ کیسے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ فراز صاحب نے گردن موڑ کے غصے سے شازم کی طرف دیکھا تھا جو دنیا جان سے بے خبر بیٹھا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا، ادھر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، مگر شاید وکیل صاحب یہ بھول گئے تھے کہ ثبوت مٹانا سلطانہ فندی کا کام رہا ہے، مگر اس بار انہیں کچھ بھی مٹانے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ انسپکٹر نوید نے بھی غصے سے جہانگیر کی طرف دیکھا تھا جو شانے اچکا گیا تھا۔ فراز صاحب، سلطانہ فندی کے قتل کیس کو اس کیس سے الگ رکھا جائے اور بجائے اس پہ وقت ضائع کرنے کے آپ اصل مقصد پہ فوکس کریں۔ شازم افندی جیل سے باہر کیا کر رہا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں۔ میڈیکل رپورٹ بھی سب ثابت کر رہی ہے، اوپر سے ان کے ساتھی بھی اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ آپ اگر کچھ ثابت کر سکتے ہیں تو کرنے، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ ان کے ساتھیوں سے زور زبردستی بیان دلوایا گیا ہے اور یہ بات میں ثابت کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا میڈیکل رپورٹ پہ۔ یہ رپورٹ اپنی مرضی سے زور زبردستی بنوائی گئی ہے۔ جس ڈاکٹر سے رپورٹ بنوائی گئی تھی میں انہیں عدالت میں پیش کرنے کی اجازت ہے؟ سب نے اچنبے سے گردن موڑ کے ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا جو قدم اٹھاتا اب کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ کا نام الیاس انصاری؟ اس رپورٹ کو پہچانتے؟ جی بالکل، کیسے بھول سکتا۔ کچھ لمحے رپورٹ کو غور سے دیکھنے کے بعد جواب آیا، اس پہ دستخط بھی آپ کے ہیں۔ آپ اس رپورٹ کے بارے میں بتا سکتے؟ کب بنائی، کیسے، مطلب اس کی ڈیٹیل؟ ضرور۔ پہلے تو میں بہت زیادہ پیشمان ہوں کہ میں اپنے پیشے کے ساتھ بددیانتی کی، اور شاید یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ یہ رپورٹ مجھ سے زبردستی بنوائی گئی، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی، پریشر میں آ کے میں نے بنائی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ آپ جانتے کون لوگ تھے وہ جنہوں نے آپ کو دھمکایا؟ نہیں، میں نہیں جانتا انہیں، وہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں، ہمارا اصل مقصد تو صرف یہی بتانا تھا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ مائی لارڈ، جس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ٹھیک اسی طرح میرے کلائنٹ شازم افندی کے دوستوں کو بھی دھمکایا گیا ہے۔ میں ان کو باری باری بلانا چاہوں گا کچھ سوالات کے لیے۔ شاویز، جن کے چہرے پر تشدد کے نشانات بھی تھے، سب سے پہلے انہیں بلانا چاہوں گا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جج صاحب۔ اچانک پیچھے سے آنے والی آواز پہ چونک کے سب نے دیکھا تھا۔ اس آواز پہ شازم نے بھی سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، ماتھے پر لکیریں واضح ہوئی تھی۔ میں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد کسی بھی سوال یا جواب کی ضرورت نہ پڑے، عدالت کا بہت سا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی تھی۔ سوہا نے گہری سانس بھری تھی، الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ آپ کو جو بھی کہنا کٹہرے میں آ کر کہیے۔ وہ خرامہ قدم اٹھاتی کٹہرے میں جا کھڑی۔ میں زینب سلطان، ملزم شازم افندی کی بہن ہوں۔ انہوں نے خود میرے سامنے اعتراف کیا ہے، ان پہ لگا الزام سچا ہے۔
اور وہ اطراف اس میں محفوظ ہے۔ اس نے ایک پیکٹ ہوا میں لہرایا۔ بولتے ہوئے ہنوز اس کی نظریں شاذم پر تھی جو بنا پلک جھپکے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، شاید یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میرا بھائی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، یہی تو ایک ان کی خوبی ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں یہاں بلا کے پوچھ سکتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب کی بار شاذم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، زخمی مسکراہٹ۔ وہ ویڈیو چل رہی تھی، کمرے میں اس کی وہی آواز گونج رہی تھی جس میں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا چلا چلا کے اعتراف کر رہا تھا۔ اس دن وہ گھر سے پوری تیاری سے نکلی تھی، آریہ پار۔ وہ اس دن سوچ کے نکلی تھی، ایک بار شاذم سے کنفرم کرنا چاہتی تھی، اگر وہ ان سے انکار کرتا تو پہلے وہ سوہا کی بات کرتی، اگر وہ نہ مانی تو اس نے سوچ لیا تھا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہی سب کرے گی جو سلطان افندی کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ الزام سچا نکلا تو کچھ لمحے سوچنے کے بعد دل مضبوط کیا تھا اسے شاذم کے ساتھ اس دن ملاقات ریکارڈ کرنی تھی، اگر وہ اعتراف کرے تو بھی اور اگر انکار کرے تو بھی۔ اس کی شرٹ کے اوپری حصے پر بٹن تھا اور بٹن اس نے خود ٹانکا تھا، صرف کیمرہ نصب کرنے کے لیے۔ دوپٹہ بھی اس نے اسی لحاظ سے سیٹ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کیسے ایک ہی سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، جس انداز سے پوچھا جا رہا ہے، جس اسٹیج پہ وہ اس وقت تھے تو تاحٹ سے وہ وہی جواب دیتے جو اگلا سننا چاہ رہا تھا۔ جذباتی ہو کے انہوں نے یہ سب کہا ہے، یعنی کہ ان کی اپنی ہی بہن ان پر شک کر رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں جواب دیا۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان سب سے دور رہو، شاید اپنی بہن کو اس سب سے دور رکھنے کے لیے انہیں یہ سب کہا۔ ایسے صرف ویڈیو کی بنا پر کچھ نہیں پرکھ سکتے ہم، کون سا بھائی اپنی بہن کے سامنے اس طرح کا اعتراف کرتا ہے، وہ بھی غصے اور جذبات میں آ کر۔ سوہا سینے پہ ہاتھ باندھتی بھویں اچکاتی فراز صاحب کی طرف گھومی تھی۔ میرے خیال میں بھائی اس سوال کا جواب بہتر دے سکتے ہیں، کہا تو ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انہوں نے یہ سب کیوں کہا ہے بہتر بتا سکتے ہیں، وہ فضول کی بحث اور سوالات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایک بار پھر درمیان میں بولی تھی، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، وہ بھی اتنے یقین سے۔ شاذم جانتا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہی تھی ایسا، وہ واقعی میں ہی اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ہاں سچ چھپاتا ضرور تھا، مگر تب تک جب تک اسے بھنک نہ پڑے، سامنے آنے پر وہ جھوٹ سے کام لینے کے بجائے سیدھی بات کرتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا زینب کے پاس گیا تھا۔ یہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا کہ وہ بنا کہے اپنی جگہ سے خود اٹھ کر گیا تھا۔ زینب پیچھے ہٹی، مگر وہاں سے ہٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، سوری مگر کیا کرتی، میری رگوں میں بھی افندی کا خون ہے۔ دھوکہ اور پیٹھ پیچھے وار کرنا فطرت میں شامل تو ہوگا۔ مقابل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ چہرہ جس پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی وہاں بلا کی سنجیدگی تھی، تکلیف کے آثار تھے۔ ریکنگ کو زور سے پکڑا تھا، شاید خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں تھا۔ سیدھا کھڑا ہوا، کچھ لمحے زمین کو گھورنے کے بعد اس کی آواز گونجی تھی، اس ویڈیو میں نے جو بھی کہا سب سچ ہے، بنا کسی دباؤ کے اپنے پورے ہوش و حواس میں نے یہ سب کہا تھا، اور میں یہ سب تسلیم کرتا ہوں۔ سناٹا چھایا تھا، ناقابل یقین اعتراف تھا وہ سب کے لیے۔ روشنا نے آنکھیں بند کی تھی تو آنسو نکل کر گال پر بہے تھے۔ سوہا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، پہلے روشنا کی طرف اور پھر زینب کی طرف۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر کیفیت دونوں کی مختلف تھی۔ وہ اعتراف کر چکا تھا، اپنی بہن کے کہے کا مان رکھ چکا تھا، اس نے ویڈیو کی تصدیق کی تھی، اس کا ہر لفظ اس ویڈیو کے بارے میں تھا۔ کیس کلوزڈ۔ جہانگیر بڑبڑایا تھا اور ساتھ بیٹھے اذان کو تھپکی دی تھی۔ عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا، شاذم اور اس کے ساتھیوں کو 22 سال بامشقت قید سنائی گئی تھی۔ انسپکٹر نوید کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ تھینک یو باہر آتے ہی روشنا سوہا کے گلے لگ گئی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، وہ ایموشنل تھی، خود ہی اپنی اس حالت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آپ اگر مجھے حوصلہ نہ دیتی، میری اس دن ہمت نہ بناتی تو آج حالات مختلف ہوتے، میں کسی کونے میں ابھی پڑی ہوتی یا پھر شاید قبر میں۔ سوہا نے اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا تھا۔ میں ایسی پڑی ہوتی، تم خود ہی اتنی بہادر ہو، ہمت تو ہر کوئی بندہ بندھا دیتا ہے، سب سے بڑا کام خود ہمت کرنا ہوتا ہے جو تم نے کیا۔ اور یہ آنسو صاف کرو، خوشی کے آنسو، یہ تو بہنے دیجیے۔ آج یہ ٹیشو، وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اذان نے ٹیشو گاڑی سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا، ویسے بھی رونا پسندیدہ کام ہے ان کا، ویسے مجھے تو کئی بار شکریہ بول چکی ہو، آج زینب کا بنتا ہے، یہ نہ ہوتی تو شاید اتنی جلدی کامیابی نہ ملتی۔ زینب ان کی طرف آ رہی تھی، اسے دیکھ کر سوہا بولی۔ وہ قریب پہنچی، روشنا نے اسے شکریہ بولا، اس نے بدلے میں ہلکا سا سر ہلایا۔ سبھی جانتے تھے وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ویسے تم دونوں شادی کب کرے ہو؟ سوہا کی جانب سے اس غیر متوقع سوال پہ دونوں چونکے تھے۔ اگلے پل اذان مسکرایا تھا، جب آپ کہیں۔ ارے میرے کہنے سے کیا لینا دینا، شادی آپ دونوں نے کرنی ہے، اسی سے پوچھیں، اگر تو یہ جلدی مان گئی تو بہت جلد، اور اگر نہیں تو پھر 3-4 سال انتظار کر لیں گے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے روشنا کو دیکھتے بولا، جبکہ وہ سٹ پٹائی تھی اس غیر متوقع موضوع پہ، گال دہک رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں مانیں گی، اتنے اچھے ہو، انکار کی وجہ ہی نہیں ہے۔ بائی دی وے مجھے اپنی شادی پہ لازمی بلائے گا۔ ضرور، تھوڑے دنوں تک کارڈ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا، جبکہ روشنا کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ رونا بھول چکی تھی۔ انتظار کروں گی، مسکراتے کہہ کے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ہم بھی چلیں، کہاں، گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ فی الحال تو گھر۔ ہاں، وہ پھرتی سے گاڑی میں بیٹھی، جبکہ اس کی اس قدر پھرتی دیکھ کے مسکراہٹ دبائی تھی اس نے۔ شام اتر رہی تھی، دن بھر کی گرمی کے بعد اب موسم قدرے خوشگوار تھا۔ سوہا فریش ہو کے باہر لان میں آئی تھی، آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی فارغ تھی۔ زینب اپنی ماما کے پاس واپس جا چکی تھی، ان کلاس چل رہا تھا، سوہا اکیلی ہی ہوتی تھی گھر
ساتھ ایک ملازمہ، وہ اس ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے اور دوسری ہاتھ میں موبائل تھامے اس میں مگن تھی کہ اچانک گاڑی کے ہارن پر گردن اٹھا کے دیکھا۔ وہ چونکی تھی، جنید چوہان کی گاڑی تھی اور اس کی گاڑی کے پیچھے ہی ایک گاڑی تھی، مطلب پوری چوہان فیملی تھی۔ باقی سب لوگ اس سے مل کے اندر جا چکے تھے مگر جنید صاحب وہیں تھے۔ شاید ان دونوں باپ بیٹی کو اکیلے ٹائم دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ پاپا، اس کی آواز پہ انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ وہ دونوں نیچے ہی گھاس پر بیٹھے تھے۔ یہ سر جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا اور بیٹیاں تو کبھی بھی اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مدھم آواز میں بولی تھی۔ وہ ان سے نالاں تھی مگر باپ کو اس حالت میں سامنے دیکھ کے سب بھول گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں زارا ہمدانی کی بیٹی ہونے کی سزا دی، تمہیں خود سے دور رکھا یہ سوچ کے کہ تم بھی اس کی بیٹی ہو، جس طرح وہ چھوڑ کے چلی گئی اپنے مقصد کے لیے۔ ایک دن تم بھی ویسے ہی چلی جاؤ کہ وہ زمین کو گھورتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ اسے ان کی آواز رندھی ہوئی لگی تھی۔ حیرانگی سے دیکھا تھا ان کی طرف۔ وہ پہلی بار اپنا دل اس کے سامنے کھول رہے تھے۔ مگر میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ کیوں چاہوں گا، بیٹی ہو میری۔ دل تو دھڑکتا نہ تھا تمہارے ساتھ، میرے لاکھ قطع تعلقی کے بعد بھی خود پہ تو خول چڑھا لیا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا۔ اپنی بیٹی بھی مانتے ہیں اور یقین بھی نہیں کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے نکلا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، اوپر سے اس کا شکوہ سن کر مزید گڑے تھے۔ گناہگار ہو تمہارا، معافی کے قابل تو، لیکن پھر بھی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کے گلے لگ چکی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ ساکت ہوئے تھے، مگر اگلے ہی پل انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو بھی تھا مگر اپنے باپ سے وہ معافی نہیں منگوا سکتی تھی، انہیں اسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی جو تھا ماضی کا حصہ تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید دل بدلنے میں عرصہ لگتا، یا شاید بدلتا ہی نہیں، مگر بیٹیاں اپنے باپ کو یوں ٹوٹا ہوا جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جو ہوا بھول جائیں، یوں سمجھے کبھی تھا ہی نہیں، وہ وقت آہستہ سے الگ ہوتی۔ ان کی طرح آنکھوں کو صاف کرتی بولی تھی۔ بدلے میں انہوں نے بچوں کی طرح سر ہلایا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ امی کو بھی معاف کر دیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرنے کے بعد اس نے گزارش کی، بیٹا، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نہ ان کی قدر اس دنیا میں بڑھ جاتی ہے، اور میرے دل میں جو بھی تھا اس کے لیے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ گہری سانس لی تھی انہوں نے، وہ بس سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ واہ، ویسے امید نہیں تھی کہ میرے بلانے پہ آپ آ جائیں گی۔ پہلے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ لوٹ آئی تھی، بالکل نارمل تھا وہ۔ جو بولنا ہے جلدی بولو، اتنا فضول وقت نہیں میرے پاس، وہ سختی سے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اور جانتی ہیں آپ کے آگے والی زندگی میں کوئی شازم افندی نامی شخص نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لمحے بھر کے لیے رکا تھا، ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ آپ چاہ کے بھی شازم افندی کو بھول نہیں پائیں گی۔ جتنے دکھ، جتنے حادثے اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، وہ آپ کو اسے بھولنے نہیں دیں گے۔ اور ہاں، شادی کر لیجیے گا، کیونکہ اس بار کوئی شازم افندی نہیں آئے گا۔ وہ شادی رکوانے یا تلوانے اس نے بنا کسی خوف کے دھوم دھام سے کرے گا، اپنی پسند کی، نہ کہ اپنے باپ کے کہنے پر ایک بار پھر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کے درمیان لمحے بھر کے لیے بھی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، لیکن آخری بات معدوم مسکراہٹ سے تیوری چڑھا کے بولی تھی۔ جانتی ہیں آپ سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس محبت کے سامنے انا، ضد اور غصہ آ گیا تھا، اور جب محبت کا سامنا ضد اور انا سے ہو تو محبت کہیں دور رہ جاتی ہے، ضد اور انا بازی لے جاتی ہے۔ اسے نہ بولتا دیکھ کے وہ ایک بار پھر ٹہر ٹہر کر بولا تھا، دل خالی ہوا تھا شاید یہی سوچ کے کہ وہ اس چہرے کو پتہ نہیں دوبارہ دیکھ سکے گا بھی کہ نہیں۔ وہ نظریں پھیر گیا تھا اس کے چہرے سے۔ ہو گیا؟ نہیں، زینب کے لیے بلایا ہے آپ کو، اس کا خیال رکھیے گا بغیر کوئی بات دل میں رکھے، یہی سوچ کے کہ وہ آپ کی بہن ہے، بہت معصوم ہے وہ۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اپنی بہن سے اتنی محبت تو دوسروں کی بہن ہے؟ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی وہ۔ مقابل کے ماتھے کی سلوٹیں بڑی تھیں۔ یہ سلسلہ بہن کی محبت سے ہی شروع ہوا تھا، اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے ہی میں اس راستے پر نکلا تھا۔ اگر میری بہن محفوظ نہیں تو کسی کی نہیں، دانت پیستے غرایا تھا، مگر کچھ یاد آنے پہ فوراً نظریں چرائی تھی۔ اس کی بہن کے ساتھ تو سب کچھ کرنے والا اس کا اپنا ہی باپ تھا، اس کے باپ نے ہی جھوٹ بولا، جھوٹ بہن کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اگر بہن کا بدلہ ہی لینا ہوتا تو اتنا غلیظ راستے کبھی نہ اپناتے، بلکہ دوسروں کی تکلیف محسوس ہوتی تمہیں، مگر تم نے وہی راستہ چنا جس سے تمہیں تسکین ملی۔ چبا چبا کے کہتی وہ پلٹ گئی تھی جبکہ وہ سن کھڑا تھا۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے گھوم رہی تھی، سب آگے بڑھ چکے تھے اپنی زندگی میں۔ سوہا اس دن ان کے ساتھ گھر نہیں گئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ فی الحال اکیلی رہنا چاہتی ہے، بہت جلد وہاں آ جائے گی مگر ابھی نہیں۔ کسی نے اسے فورس نہیں کیا تھا، شناز اس کے ساتھ رہتی تھی اب۔ ویسے تو وہ سکون کی زندگی گزار رہی تھی، مگر ایک شخص تھا جس سے وہ تنگ تھی، جہاں گیر رہتی، وہ جتنا اس سے اجتناب برتتی وہ اتنا ہی سامنے آتا تھا۔ وہ ضد ہوتی تھی اس کی باتوں سے۔ موہت کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، ایک دن تو سوہا والا واقعہ اور اگلے ہی دن زارا ہمدانی کی موت۔ شادی ڈیلے ہوتے ہوتے ایک سال بیت گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے چوہان ہاؤس آئی تھی۔ اب کی بار اسے دکھ نہیں ہوا تھا اس کی شادی کا سن کے، بقول اس کے موہت اس کا اچھا دوست ہو سکتا مگر اچھا پارٹنر نہیں۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی کافی بنانے میں مصروف تھا جب ڈور بیل بجی۔
दरवाजे पे अजहान को देख के हैरान हुआ था। अरे जहे नसीब, आप कैसे इधर आ गए? शादी के बाद तो ईद का चांद ही हो गए हैं आप। शादी चीज ही ऐसे बड़े बड़े लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। खैर तुम क्या जानो। इसे देखते चोट की थी, वो उसके पीछे ही किचन में चला गया था। हाँ, उड़ा लो मजाक, बदमजा हुआ था वो। साथ ही उसे अपनी नीच बनाई कॉफी थमाई थी। वैसे लड़की तुमने ढूंढ ही रखी है, कर क्यों नहीं लेते शादी? कौन सी लड़की? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। सोहा के घर के और ऑफिस के तेरे जो चक्कर लग रहे हैं सब पता है मुझे, और सुना है बेइज्जत भी काफी बार हो चुके हो। हजान ने तफ्तीशी नजरों से उसे देखते पूछा था, तुम्हें किसने बताया? मतलब हो चुके हो बेइज्जत? मैं तो तुक्का मारा था। वो फौरन खजल हुआ था। नहीं, मतलब था कि तुम्हें किसने कहा? अच्छा छोड़ो, एक मशवरा देता हूँ क्या? इसकी बात सुन के उसे घूरा था। बकवास नहीं करो, पकड़ा गया तो? अरे नहीं, क्या पता कौन हो, जो भी पूछे बता देना। सोहा का क्लास फेलो, उसने बुलाया है। फौरन हल पेश किया था। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो मुस्कुराया था। स्याह रंग की मैक्सी जिसके घेरे पर हल्का फुल्का गोल्डन काम हुआ था, सर पे हमरंग दुपट्टा सलीके से सेट किए, वो किसी से महू गुफ्तगू थी। जहांगीर के लिए इसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। एक तो वो पहली क्रश, दूसरा वो आज इधर आया ही इसके लिए था, तीसरा जहान ने उसे उधर तैयार करके भेजा था कि आज ही उसे शादी की बात करनी, तो नजरें हटनी भी कैसे थी? मगर जिस लड़की के साथ वो खड़ी थी, बकौल इसके वो जोंक की तरह चिमट गई थी उसे। इधर से हिलने का नाम ही नहीं रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था, साथ डर अलग कि कोई इससे कुछ पूछ ही ना ले। तभी इसकी मोबाइल बजा था। बको कॉल अटेंड करते ही वो झुंझलाते हुए कुर्राया था। सत्य, जिस अदा से बोल रहे हो? लगता है बॉर्डर पर फायरिंग कर चुके हो और जवाबी हमले में शदीद जख्मी हुए। साथ ही अजहान का गला फाड़ के कहा गूंजा था, हो गया तुम्हारा, फोन बंद करो दोबारा। फोन बंद करके साइलेंट पे लगा के जेब में डाल चुका था। नजरें एक बार फिर सामने थी। इस लड़की का मोबाइल रिंग हुआ था। वो फोन कान को लगाए दूसरी तरफ चली गई थी। इससे पहले कि सोहा वहां से गायब होती, तेजी से वहां पहुंचा। अच्छी लग रही है। अचानक आवाज पे सिर उठाकर देखा तो वो हैरान हुई। आपको किसने बुलाया यहाँ? वो जो सोच रहा था कि सख्त अल्फाज सुनने को मिलेंगे, मगर अपना कॉम्प्लीमेंट इस कदर इग्नोर होने पर इसका हलक तक कड़वा हुआ था। क्या मतलब? किसने बुलाया? माशाल्लाह से काफी इज्जत है हमारी, काफी जान पहचान है। इसके चेहरे पर नागवारियत फैली थी, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। बात करनी है आपसे, जो मैं काफी दिनों से करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। सोचा आज मौका मिला है तो लगे हाथों कर लूं। लगे हाथों उसने भवें उचकाई थी। उसे अंदाजा था वो क्या बात करना चाह रहा है, और दिल ही दिल में वो इससे आज दो टोक बात करने का सोच रही थी। जी लगे हाथों चले फिर। इसने एक तरफ इशारा किया था, क्योंकि वो जानता था इधर बात नहीं होगी, कोई ना कोई आके जरूर टोकेगा। वो चुपचाप उठ के इसके साथ चल पड़ी। फरमाइए, जाते ही बोली। जिस तरह से वो बोली थी, वो जो इतने एतमाद से बात करने का सोच रहा था, सब हवा हुआ था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कुछ सोचते हुए गड़बड़ा के बोला था, मैं चाहता हूँ कि वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा थी। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव बगौर देख रही थी कि हम दोनों एक साथ, मतलब इकट्ठे। एक बार फिर जुमला अधूरा छोड़ा था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे करें। अब की बार वो रवानी में जुमला मुकम्मल कर गया। वो जो कुछ और ही सोच रही थी, सुन के भौंचका हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे अपने साथ नौकरी करने की ऑफर करे। मतलब नासमझी और उलझन ज़्यादा नजरों से इसकी तरफ देखा था। आपने जो 10 साल पहले मेरे साथ किया था ना, इसके बाद लड़कियों पर एतबार करने से डर लगता है। 30 साल का हो गया, अभी तक अकेली जान लेकर घूम रहा हूँ। वो लब भींच गई थी, चेहरे पे गुस्से के तासुरात उभरे थे। वो कैसे इस शख्स से सीधी और अक्लमंदाना बात की उम्मीद कर गई थी। मेरी जो बाकी की थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है, वो मैं आपके संग गुजारना चाहता हूँ। इसने कुछ बोलने के लिए लब बाह की ही थे कि मुकाबिल की मध्यम कुनाइयाँ इसके कानों में गूंजी थी। आपके साथ अपनी हर खुशी हर गम बांटना चाहता हूँ। आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे, चाहे खुशी हो या गम, कोई भी मुश्किल हो, जहांगीर जैदी को अपने साथ पाएंगे। मैं इसकी ये बंदा नाचीज अपनी बाकी की जिंदगी आपके ताबे गुजारने की ख्वाहिश रखता है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। वो खामोश हुआ था जबकि वो मुतैयर हुई थी, बिना पलक झपके इसकी जानिब देख रही थी। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूंगा, ना ही मुझसे रोमांटिक डायलॉग्स बोले जाते हैं। इस मामले में खासा नाड़ी हूँ, मगर इस बात का वादा करता हूँ हमेशा कोशिश करूंगा कि आपकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से पाक रहें। आप हमेशा मेरी इन आंखों में अपने लिए इज्जत देखेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। धीमे सुरों में इजहार करके अब इसकी आंखों में देखने से गुरेज करता, जबकि वो अभी भी बेयकीनी से इसकी तरफ देख रही थी। इसने पलकें झपकी तो अपनी आंखों को नम पाया था। इसका जहन लफ्ज इज्जत पे ही कहीं अटक गया था। दोबारा दुल्हन बनी थी, सबने अपनी इज्जत का ख्याल किया था, वो तो किसी खाते में ही नहीं थी। और फिर इसकी माँ, उसे भी तो सारी जिंदगी लफ्ज इज्जत नहीं तो मारा था। आज इस शख्स के इजहार में मोहब्बत की बजाय बार बार इज्जत का लफ्ज था। वो चाह के भी उसे कुछ बोल ना पाई थी। बुरा लगा तो माजरत, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश बताई है। मानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन सुना है जो देर से मिलता है वो दूर तक मिलता है। वो थोड़ा आगे को झुकता सरगोशी नुमा लहजे में बोला, ये कहाँ से सुना है आपने? वो फौरन मुंह बनाता सीधा हुआ था। अब वो उसे क्या बताता कि आते हुए जो डायलॉग्स गूगल करके आया था, ये भी इनमें से एक था। ऐसे ही बस बड़ों से सुना था। वो कान को जाता इधर उधर देखते बोला, ना चाहते हुए भी इसकी इस हरकत पे इसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। चलो देखते हैं फिर बड़ों का कहा कितना सच होता है। मुस्कुराहट दबा एक नजर इसकी तरफ देखती, अगले ही पल नजरें
ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر مرکوز کی تھی، جو ادھر ادھر تانک جھانک کر رہا تھا۔ چونک کے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ تھینک یو، بولا تو فقط اتنا ہی، ویلکم۔ 3 سال بعد سوہا، یار میرے شوز کدھر ہیں؟ وہ یونیفارم میں ملبوس کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا چلایا تھا۔ بیڈ کے نیچے پڑے ہیں۔ کمال ہے، پتہ نہیں سارا دن اور رات یہ فائلوں میں سر دیے رکھتی ہیں، چیزیں پتہ نہیں کب غائب کر دیتی۔ بیڈ کے نیچے جھکتا بڑبڑایا تھا۔ وہ شوز پہن رہا تھا جب پاس پڑا فون بجا۔ ارے ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو، دوسری طرف سے بات سن کے بولا تھا۔ تبھی وہ چائے کا مگ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مبارک ہو مسز، آپ پھپھو بن گئی ہیں، ایک عدد بھتیجے کی پھپھو۔ اگلے ہی پل وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، وہ پھپھو ہی تھی، موہت کی اولاد کی۔ مسکراہٹ ہنسی میں بدلی تھی۔ کیا ہوا ہے، اتنی خوشی؟ پھپھو بنی ہے، خوشی تو ہونی ہے، وہ اترا کے بولی تھی۔ ویسے اگر 10 سال پہلے آپ نے میرے جذبات کا قتل نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے بھی 3 4 بچے ہوتے۔ مسکراہٹ دبا اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیے بولا تھا۔ وہ سر پٹائی تھی۔ قسم سے فضول باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ منہ بناتے اس سے گریز برتتی کبٹ کی طرف پڑی تھی۔ یہ فضول نہیں، میرے دل کی بات ہے۔ اچھا، ابھی آپ کہیں نہیں جا رہے؟ شکر ہے، میری بیگم کو بھی میرا خیال ہے، شوق لہجے میں بولا تھا۔ حد ہے، میرا مطلب تھا کہ ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ ارمانوں پہ پانی پھیرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ منہ بناتا بڑبڑاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکرائی تھی اس کے چہرے پر، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش تھی، ہاں کبھی وہ موہت سے محبت کرتی تھی، مگر جہانگیر کی محبت اس محبت پر حاوی تھی۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔